آپ لوگوں نے اتنی اچھی اچھی تقریریں سنی اور یہ ایوارڈ کی تقریب بھی دیکھ لی. میں نجیبہ سے کہہ رہی تھی مجھے پہلے پڑھوا دیں، لیکن انہوں نے مجھے کھڑا رکھا کافی دیر. تو اچھا، یہ بھی اچھا ہوا، اس کی بھی پریکٹس اب کم ہو گئی. آپ سب کو یہاں دیکھ کے واقعی مجھے بہت خوشی ہو رہی. اس شہر کو میں آپ کو بتاؤں، میں نے اسے پیدا ہوتے بنتے سنورتے دیکھا ہے. کافی عرصے کے بعد آئی ہوں، اس لیے رات بھر ماضی نے اب میرا دامن ہی نہیں چھوڑا. پرانے دوستوں کو تو کیا دیکھنا تھا، وہ تو اب اللہ کے گھر ہیں. ان کے بچوں اور ان کے بچوں سے ملاقات ہو گئی تو پل بھر کو یہ احساس ہوا کہ جس بات کو میں کل کی بات سمجھ رہی تھی اسے تو گزرے ہوئے 100 برس گزر گئے. وہ بات بہت پرانی ہو گئی. دوسری بات یہ اچھی لگی کہ نجیبہ نے ایک کام بڑا زبردست کر دیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. اس دور آشوب میں یہ کام بہت مشکل ہے. کیسے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر ایک یکجہتی کا احساس ہوا. ہوٹل ہی میں صحیح، وطن میں نہ صحیح، تھوڑی دیر کو صحیح، زیادہ دنوں کے لیے نہ صحیح. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں اب آنے جانے سے بہت گھبراتی ہوں، معذوری کا احساس ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ میری عمر ہے. ہمارے یوسفی صاحب کہا کرتے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کہ ہم لوگ تو عمر کے اب اس دور میں ہیں کہ ہماری عمر سے اگر آپ 20-25 سال بھی کم کر لیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عمر نے مجھ کو نکما کر دیا. پھر خیال آیا کہ جب عمر کم تھی تب بھی میں نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے. اس لیے اب جو کچھ بھی گزر بسر ہو رہی ہے ٹھیک ہے. ایک بات بہت اچھی ہوئی کہ اس سفر میں نور الہدیٰ شاہ نے ہم سفری کا مجھے اعزاز بخشا، اور انہی کا کرشمہ تھا کہ ہوائی جہاز کی سڑک اتنی ہموار تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اڑ رہے ہیں. یوں بھی سڑک کی ہمواری اس لیے زیادہ اچھی لگی کیونکہ آج کل ہمارا ملک بہت ہی ناہموار راستوں سے گزر رہا ہے. خواتین و حضرات، یہ محفل جو ہے یہ پاسداران ادب کی محفل ہے. لکھنے والے عام طور سے بہت مہذب ہوتے ہیں. یہاں ہم کسی قسم کی سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں گے. ویسے بھی اس موضوع پر اب اتنا لکھا گیا اور اتنا بولا گیا ہے کہ یہ موضوع ہی بے جان ہو گیا. یہ تو بے جان ہو گیا مگر اس پر بولنے میں جان کا خطرہ بھی ہے. آپ معاف کیجیے. یہاں پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی کہ ان کی تصنیفات پر انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے، مگر ارباب اقتدار سے میری گزارش ہے کہ آج بھی بہت سی جگہوں پر بہت سے ادیب طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. حکومت کو لکھنے پڑھنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید کام کرنا ہوگا، اور اصلی کام کیا ہے کہ آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہوگا. ان کی اہمیت کا نہ صرف اندازہ کرنا ہوگا بلکہ ان کی عزت اور احترام کا بھی یقین کرنا ہوگا. ہمارا ملک ان دنوں جس دور ابتلا میں مبتلا ہے، رہبران قوم سے کہیں زیادہ ادیب اور شاعر اپنا کام کر سکتے ہیں اور بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر ادیب کو وہ اپنی عزت، اپنی وقت اور اپنی اہمیت کے سزاوار بھی ہیں، جو ان کا حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے. ہمارے عزیزم احمد شاہ کراچی میں آرٹ کونسل کے نگراں ہیں، اور وہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی محفل برپا کرتے ہیں. یہ برپا تو میں نے غلط کہا، منعقد کرتے ہیں. میں اور قرۂ فعال ہمیشہ میرے نام پہ نکال دیتے ہیں کہ آپ صدارت کر لیجئے. بھئی میں معذوری کا اظہار کرتی ہوں تو وہ نہایت رقت آمیز لہجے میں مجھ سے کہتے ہیں، ارے ایک آپ ہی تو رہ گئی ہیں، تو اب اور کون کس سے کہیں. تو میں ان کو جواب یہ دیتی ہوں کہ میاں میرے رہنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، یہ تو خیال کرو. لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے. آئیے اب تھوڑی سی بات میں آپ سے
یہ بھی کہوں کہ اکثر ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے، وہ بھی جن کو عشق کا آزار تھا اور وہ بھی جن کو عشق کا آزار نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، بقول شخص انسان دو تہذیبوں میں پروان چڑھتا ہے۔ ایک وہ تہذیب جس میں وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ تہذیب جس میں وہ پرورش پاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ادب شعور اور تہذیب کے لیے سب سے بڑا ستون۔ یہی ادب آپ کو حوصلہ دیتا ہے، جینے کا حوصلہ، انداز گفتگو کا سلیقہ۔ یہی آپ کو ماضی، حال اور مستقبل کا آئینہ بھی دکھاتا ہے۔ ادب پروان چڑھے گا تو ہم سب پروان چڑھیں گے۔ سلطنتیں وغیرہ یہ آتی جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، حکومتیں ہیں، انقلابات تو بڑے بڑے نام و نشان بہا کے لے جاتی ہے، مگر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انقلاب کے بعد جب سب کچھ منہدم ہو جاتا ہے تو ملبے کے ڈھیر پر ہمیشہ آپ کو ایک بڑا شاعر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، ہمیشہ، چاہے وہ میر ہو یا غالب ہو، اقبال ہو یا فیض ہو۔ اکیڈمی آف لیٹرز اب معاف کرنا نجیبہ اگر برا لگے، ادھیڑ عمر کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کیسی اچھی بات ہے کہ ابھی تک کسی حکومت نے اس پر نگاہ غلط انداز نہیں ڈالی۔ یہ بھی اہل علم کی کشادہ دلی ہے۔ کشادہ دلی پہ ایک تاریخی واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ بابر نے ہمایوں کو، اپنے بیٹے کو، ایک خط لکھا تھا۔ ہمایوں نے لکھا ہوگا اپنے ابا کو کہ بھائی مجھ سے نہیں سنبھل رہا ہے، یا کوئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ تم اگر رعایا کو اپنا بہت پسندیدہ اور محبت کرنے والا بنانا چاہتے ہو، عزیز من اگر رعایا کو اپنا بنانا چاہو تو اسے دو زنجیروں میں باندھ دو، ایک انصاف کی زنجیر اور دوسرے کشادہ دلی کی زنجیر۔ پھر رعایا تمہاری غلامی کو اپنی زندگی سمجھ لے گی، یہ تا حیات تمہارے عشق میں گرفتار رہے گی۔ یہ سمجھ لو کہ عشق بدلے کی آگ بد زبانی سے نہیں، صرف انصاف اور کشادہ دلی سے حاصل ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، انقلابات میں ہجوم بھی نکلتے ہیں، جانیں بھی قربان ہوتی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے، ہجوم کی کوئی سمت نہیں ہوتی، مقصد بھی نہیں ہوتا، جنون ہوتا ہے، اور جنون کا کوئی اور نام ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اگر اس ہجوم کو انصاف کی چھت اور کشادہ دلی کی ٹھنڈک اپنے سائے میں لے لے تو یہی ہجوم عاشقاں بن جاتا ہے، یہی ہجوم عاشقاں بن جاتا ہے، انقلاب کا سرچشمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا انقلاب جس میں قتل و غارت نہیں، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور درخت پھلوں اور پھولوں سے ڈھک جاتے ہیں۔ ایسا انقلاب جس میں ندی، نالے، دریا مل کے طوفان نہیں لاتے، مل کے خوشی سے دھوم مچاتے ہیں۔ ایسا انقلاب گیہوں کی بالیاں جہاں رقص کرتی ہیں، کنوؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جانوروں کے، گائے بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے، اکل حلال کی کمائی سے بال بچے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، تب جا کر لوگ واقعی حکمرانوں کو ذل الہی سمجھنے لگتے ہیں۔ میری دعا ہے، میری یہ واقعی بہت بڑی دعا ہے کہ آنے والی نسلیں وہ سب کچھ دیکھیں جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود میں ابھی تک نہیں دیکھ سکی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
यूसुफी साहब फिर याद आए, कहते थे जो भी कहिए लिख के कहिए। उम्र के इस दौर में हम बात करते करते कहीं न कहीं निकल जाते हैं। तो इसमें मेरे 2 मिसरे हैं कि सुना है उम्र बढ़ जाए तो बातों का तसलसल टूट जाता है, जो कहना चाहते हैं हम उसे कह ही नहीं पाते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ढके छुपे अल्फाज में मैं जो कुछ कहना चाहती थी थोड़ा बहुत मैंने आपसे कह तो दिया है। अब ये आप किसने इसको नोटिस किया या न किया, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार आप सबके लिए।